جنہوں نے میری ریکویسٹ پھر مجھے پہلے بلوا لیا. ظاہر بھی پروٹوکول کی خلافورزی ہے. ایشو ایسا تھا جس پر بولنا ضروری تھا, اگر حاضری بھی ممکن نہیں تھی. میں سب سے پہلے آنریبل پریزیڈیم کو ایگزیکٹو باڈی کو اس بات میں ضرور کہوں گا کہ آپ کا بہت اچھا رہا ہے کہ ڈویژنل اجلاس بلایا جائے اور ان سے رائے لی جائے, کیونکہ اگر ایگزیکٹو باڈی کی سمجھ میں کوئی بات نہ تو پھر جنرل باڈی کا اجلاس بلایا جاتا ہے, یا ایگزیکٹو باڈی کی فیصلے میں نہ پہنچ سکے تو پھر جنرل باڈی کا اجلاس ہوتا ہے. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, آئی ریلی اپریشیٹ ہے, ویری ویل ڈن ڈسپلن. اب پروٹیکشن ایکٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں جہاں پر نوجوان وکیلوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس ایشو پہ, وہاں پہ میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں کہ انیشیٹو آپ کا نہیں تھا, یہ انیشیٹو ہمارا ہونا چاہیے. آپ کا بھی ٹائم ہے فائلوں کا, کتابوں کا, یہ وقت ہمارا تھا, یہ ٹائم ہمارا تھا کہ ہمیں اس کو دیکھنا تھا, یا مجھ سے بڑے لوگوں نے جو کچھ سینئر لوگ ہیں انہوں نے اس کو ورک آؤٹ کرنا تھا. لیکن بدقسمتی کہ شاید آپ مستحق وجہ دے پائے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے بہت بڑے ایشو کی طرف توجہ دلائی. مولانا قاسم نواز صاحب کو وقت دینے کا شکریہ کہ جنہوں نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ وکیل ہے کیا. وکیل سیگمنٹ وہ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو خزانے پہ, ملکی خزانے پہ بوجھ نہیں ہے. وکیل وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جناب صدر جو خزانے پہ بوجھ نہیں, جو قوت وقت پہ بوجھ نہیں, جو خزانے سے کسی ایک چیز کا روادار نہیں, جو نہ تنخواہ مانگتا ہے, نہ اس میں دفتر مانگتا ہے, نہ گاڑی مانگتا ہے, نہ ٹی اے ڈی ایم مانگتا ہے, نہ پیٹرول مانگتا ہے, اور جب بھی باہر کے گولی کھاتا ہے آئین اور قانون کی کھاتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید گولی کھانا ہی پروٹیکشن ایکٹ ہے. نہیں, گولی کھانے کے علاوہ بھی ایک بات ہے. جب چلتے چلتے مجھے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے بعد میرا بچہ مکینک کی دکان پہ انجن کھول رہا ہوتا ہے. جب چلتے چلتے میں بیمار ہو کے اسپتال میں 3 مہینے کے لیے پڑ جاتا ہوں تو میرے گھر کا کرایہ نہیں ہوتا. یہ بھی پروٹیکشن اس کو بھی چاہیے. پروٹیکشن مجھے اس بات میں بھی چاہیے کہ جب اسلام آباد بعد میں وکیلوں کے چمر کرائے جاتے ہیں تو کمزور انتظامیہ یہ نہیں کہہ سکتی کیا وہ جیل بنتے ہیں, ادھر چلتے ہیں, بھوکے تو مر ہی رہے ہیں, وہاں پیٹ بھر کے کھانا تو کھا لیں گے. لاسٹ پروٹیکشن ہے وقت کی بنیادی ضرورت, بہت بنیادی ضرورت, لیکن اس میں چند گزارشات ایسی ہیں جو ضروری ہے. سب سے پہلے اپنے اندر معافی کی ضرورت. خدا اس دوست سے جان چھڑائے, اس دوست سے جان چھڑائے جو رات کو ابھی ہم سب آپس میں بیٹھے ہیں, ابھی ہمارا ڈیل کا اجلاس کیا ہم بیٹھے ہیں. میں اس کے لیے بات کروں, خدا اس لوگوں سے جان چھڑائے جن کے آپ کو رات میں ریموٹ ہوتا ہے, کالے کا کپ سامنے ہوتا ہے, ہاتھ میں ریموٹ, کالے کا کپ سامنے. جیسے ہی ایکٹیو میں لگی فلم میں بریک آتی ہے وہ کہتا ہے ہائیلی کنڈم, ہائیلی اپریشیٹڈ, موبائل ہوتے ہیں کو سہرے نہ ان کو پتہ ہے ہم نے کرنا کیا. میری انتظامیہ سے گزارش ہے ایگزیکٹو باڈی سے کہ اس ایشو کے اوپر ایک پراپر کورم کے ساتھ اجلاس کریں. یہ وہ ذمہ داری ہے جو آپ چلانے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں پی آئی سی کا واقعہ ہوا تھا اور وکیلوں کی اس لیول پر رائے کی گئی تھی. بھائی صاحب آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہمیں کہا گیا کہ ہم نے کسی کا ماسک اتار دیا, مریض مر گیا, مریض چلا گیا, تو ڈان میں کر چھپا تھا. میں نے کہا تھا وہ لاش کدھر, وہ لاش کدھر, اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ کدھر, اس کی ایف آئی آر کدھر, اس کا مارس اس کی قبر کہاں پر. اس کی ریزن یہ ضرور ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو میں تقریر کر کے اسے کہتا تھا بس اب یہ بات کہتے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب مشرف کو سلاح ہوئی تو پورا کچھ نظر بائر کر دیا. سر وکیل کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بائر نہیں کیے. آپ ووٹ کر سرکاری سے لے کے آئے تھے ہم کس طرح اپنی ذات کے لیے بائر نکلے. ہم جب بھی نکلے ہیں مجھے کیا تکلیف ہے کمپیوٹر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے, مجھے کیا تکلیف ہے بی سی او جج کے سامنے کھڑے ہو کر آرگومنٹ کرتے ہوئے, میں کیا چاہتا ہوں اس کے سامنے بات کرتے ہوئے, میں کیوں بچوں کی بھوک رکھتا ہوں, میں کیوں پریشان ہوتا ہوں. دل میں ابھی سی باتیں کرنے میں ہے لیکن چٹ آ گئی ہے. سر گزارش یہ ہے کہ ان معاملات کو تھوڑا سا کلیئرلی, اسد بھائی صاحب نے کافی بیٹھیں اس میں اسپیشلی میڈیا والی پر سے کی ہے اس کے اوپر, اس معاملات کو بڑے کلیئرلی دیکھنا ہوگا. ایک ٹرم چلی تھی یہاں پہ بار میں لائف بردر نئے سسٹر کی,
خدا نہ چیزوں کو کسی اور انداز کسی اور آنکھ سے دیکھیں، اپنے اندر پہلے معافہ کریں. پرابلم یہ بن جاتی ہے کہ ہماری ساری کی ساری تعلیمات فیس بک کے اوپر. پرابلم یہ بن جاتی ہے کہ اپنی جگہ پر لانے والا شخص کوئی نہیں ہوتا. میں بچوں کا نوجوان دوستوں کا ہاتھ جوڑ کے مشغول، جنہوں نے کوئی پریکٹیکل کام کیا، جنہوں نے سامنے آ کے اتنا کہا کہ فیس بک کی اس ورکشاپ کے علم سے باہر نکلو، روڈ پہ سڑک پہ کام کرو. ایگزیکٹو باڈی سے گزارش کروں گا، جو میری اس میں سفارشات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ فوری طور پر ایسے وکلاء ہوں جن کا لیگل ایکومن، کامن سینس اور پولیٹیکل سینس، صرف لیگل ایکومن سے بات نہیں ہوگی. صرف ایسا وکیل جو صرف قانون جانتا ہے وہ کچھ نہیں کر پائے گا، ایسا شخص جس میں صرف کامن سینس ہے وہ کچھ نہیں کر پائے گا، اور ایسا جس کا پولیٹیکل سینس وہ بھی اکیلا نہیں کر پائے گا. تو ان دوستوں کو جن کے پاس لیگل ایکومن ہو، ایسی ٹیم مرتب کی جائے جو اس لیگل پریکٹیکل کے اوپر کام کرے. اور یاد رکھیے گا کہ آزادی کی چنگاری ایک چھوٹی سی ہوتی ہے. کسی بھی ملک کا انقلاب، تاریخ انقلاب پڑھ لیں کسی بھی ملک کی، وہاں پہ ایک چھوٹی سی چنگاری سے بات آگے بڑھتی ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ جب انقلاب برپا ہوتے تو دنیا کی تاریخ بدل جاتی ہے. تو یہ وہ چنگاری ہے جو یہاں سے نکلی ہے. میرا پولیٹیکل سینس، میرا ذہن، میرا قافیہ، میرا نزدیک مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ وقت آنے والے وقت کی بہت بڑی گھٹی ہے. دل میرا کہنا ہے مزید باتیں کروں آپ کے ساتھ. کچھ 3-4 باتیں ایسی تھی جو میں نے کرنی تھی آپ سے، لیکن وقت کمی ہے. میں سیکرٹری صاحب کو بہت مشکور ہوں جنہوں نے میری مجبوری کو سمجھا. میرا چھوٹا سا پرابلم ہے جی، میں ذاتی سے معاملے میں جو ہوں تو مجھے ابا جی کا حکم بہت ڈاڑا ہوتا ہے، وہ نہ مانے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں، مجھے تو جانا پڑے گا. میں بہت مشکور ہوں پہلے وقت دینے کا. میں استعمال کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.